السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، آمین یا رب العالمین۔ ایک آنکھ نظر آ جائے تو پھر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جب تک ہم ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلے ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں۔ تو آنکھ نظر آئے گی تو پھر سٹارٹ کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں حمیرہ آپ؟ خیر خیریت سے ہیں؟ کیسا گزرا آپ کا ویکینڈ؟ بیزی؟ ویکینڈ بہت بیزی ہوتے ہیں الحمدللہ، گھر والوں کی وجہ سے اللہ سلامت رکھے سب کو، تو ویکینڈ بیزی ہی گزرتا ہے۔ خوبصورت مصروفیت ہوتی ہے گھر والوں کے ساتھ الحمدللہ، ان کا کام کر کے مزہ آتا ہے۔ اللہ ہم سے قبول فرمائے اس محنت کو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو خیر سے رکھے پروردگار، آمین۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ہمارا آپ لوگوں کو پتہ ہے درس الخامس چل رہا ہے الحمدللہ، الحروف المنونہ، التنوین، فتحتین، کسرتین، ضمتین، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے کافی سارے لیٹرز اس میں کر لیے، تو میرا خیال ہے پہلے دہرائی اس کی ہو جائے، پھر نیا لیسن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر پیچھے سے ساری دہرائی کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے سے ہماری پریکٹس ہو جائے۔ اچھا جی، اب حروف المنونہ، التنوین میں ہمارے پاس فتحتین، دو زبر کی تنوین، کسرتین، دو زیر کی، اور ضمتین، دو پیش کی۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے کبھی اس طرح پڑھا نہیں ہے، تو ہم نے تو تنوین دو زبر کی اور دو زیر دو پیش کی، تو یہ وہی ہے۔ تو لیکن اگر آپ عربی میں پڑھیں گے تو آپ کو لطف بھی آئے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم عربی ایکسنٹ سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو سے تو پڑھتے ہی آئے ہیں نا آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ میم فتحتین من، فتحہ ایک ہوتی ہے، فتحتین دو فتحے، ٹھیک ہے، ڈبل فتحہ جسے کہتے ہیں، اس لیے فتحتین، حرکتین ایک حرکت حرکہ، اور حرکتین دو حرکتیں، ٹھیک ہے، یا دو حرکات، تو اس لیے فتح فتحتین، ایک فتحہ ہوتی ہے اور دو فتحتین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میم فتحتین من، اچھا میم کو جب ہم نے تنوین کھولی تو ایک حرکت تو اپنی میم کی ہے، اور دوسری حرکت اس کے اندر جو نون ساکن چھپا ہوا ہے، تو کیونکہ فتحہ کے ساتھ ہے تو آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی اور نون ساکن سے ملے گی، یعنی کہ جبڑا کھولے گا، بند منہ سے ادا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، جو اس کا حق ہے اسے دیں گے۔ اسی طرح کسرہ کے لیے کیا ہوتا ہے، آواز نیچے جاتی ہے کاؤنٹ کے لیے، پھر نیچے سے نون ساکن سے ملتی ہے۔ اسی طرح میم کے لیے، ضمہ کے لیے ہم گولائی دیتے ہیں، مخرج سے پکڑ کے، ہر لیٹر کو مخرج سے پکڑنا ضروری ہے، پھر اس کو اس کی حرکت کے مطابق ہم نے اوپر نیچے جو بھی حرکت ہے، گول ہے، پیش ہے یعنی، تو اس کے حساب سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح میم کو جب ہم پکڑتے ہیں، ہم یوزیلی کیا کرتے ہیں کہ اس کو گولائی سے ادا کرتے ہیں، ہم پہلے میم کو پکڑتے ہی نہیں ہیں، اس کے مخرج سے موڑ سے نکالتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ نے پہلے میم کو می مو، منہ نہیں، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے، منہ، منہ کو آپ نے کیا کہ باریک ہے اور نون ساکن سے جوڑنا ہے، تو گولائی میم پہ آئے گی، میم کو پکڑ کے اسے گول کریں گے اور نون ساکن پہ انرول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو من، 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 میم فتحتین من، میم کسرتین من، میم ضمتین من، 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 من۔ تو جب آپ تحقیق کے مرتبے سے پڑھیں گے، سلو پڑھیں گے، تو پھر ہی آپ یہ ادا کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ بن، بن، بن،
when, win, win, fan, fan, fin, fun, sen, sin, sun, zen, zin, zun. अच्छा, जो नून साकिन है तो उसका जहाँ पे मखरज जब बोले एन एन एन, इसमें तवस्सुत है ना, तो आप शो करें एन एन, और जो गुन्ना आपको नाक में फील हो रहा है उसको एंजॉय करें, ठीक है। एक साथ एक जो काउंट का जो गुन्ना होता है वो फितरी गुन्ना जो सिफत लाज़िम है, इसको हम किसी हाल नहीं छोड़ सकते। वो कब छूटता है? जब आप नून का मखरज पूरा टच नहीं करते, उसको उसके मोड़ से नहीं निकालते। तो उसको टच करना ज़रूरी है, उसको उसके मोड़ से निकालना ज़रूरी है, उसके मखरज पे जाए, उसे इंजॉय करें, ठीक है। मन, मिन, मुन, बन, बिन, बुन, जो ज़ेरे हैं और जो यानी फ़तहा है, कसरा, दम्मा, इनको मजहूल तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे, मारूफ तरीके से पढ़ेंगे, इनकी मुकम्मल आवाज़ के साथ उसको सही सिमत देते हुए। वन, विन, विन, फन, फिन, फुन, सन, सिन, सुन, ज़न, ज़िन, ज़ुन, वन, विन, वुन, zen, zin, zun, sen, sin, sun, sen, sin, sun, son, sin, sun, ten, tin, tun, den, din, dun, pon, pin, pun, run, रिन, रुन। अच्छा, जो रॉ है सॉफ्ट लेटर है, लेकिन जब ये फ़तहा के साथ या फ़तहतैन के साथ या कसरा फ़तहा के साथ या दम्मा के साथ आता है, या दम्मतैन के साथ या फ़तहतैन के साथ, तो ये मोटा पड़ा जाता है, ठीक है। और लेकिन ये जब कसरा के साथ आती है, रॉ जो होती है वो ज़ेर के साथ आती है, तो तकरीर इसमें थोड़ी कम वाज़ होती है, ठीक है। लेकिन मखरज पे आप जाएंगे, बस ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। रन, रिन और रुन, नीचे नहीं रहेंगे आप, मखरज को टच करना ज़रूरी है। नन, निन, नुन, लन, लिन, लुन, बोन, विन, दोन। अच्छा, अब हमारे जो आज के जो लेटर्स हैं वो या, शीन, या, शीन, जा है, ठीक है। यानी या, शीन और जीम, ये हम कहाँ से अदा करते हैं? ये हम वसतुल लिसान से, ज़बान का जो दरमियानी हिस्सा ये वहाँ से अदा होता है, ठीक है। या फ़तहतैन यन, हम या नहीं बोलेंगे, या अरबी एक्सेंट में बोलेंगे। या फ़तहतैन यन, या कसरतैन यिन, या दम्मतैन युन, यन, यिन, युन, शीन फ़तहतैन शन, शीन कसरतैन शिन, शीन दम्मतैन शुन, शन, शिन, शुन, जीम फ़तहतैन जन, जीम कसरतैन जिन, जीम दम्मतैन जुन, जन, जिन, जुन, ठीक है। तो अब रवानी में पढ़ लेते हैं। यन, यिन, युन, शन, शिन, शुन, जन, जिन, जुन। अच्छा देखिए, डन जब हम लिखते हैं ना, जब मेरे यहाँ स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं, उन्होंने डी लिखा हुआ है, तो ये डन के लिए, और ओके के लिए हम के लिखते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस्ताद के पीछे जो है, जब उस्ताद पढ़े, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो मेरे साथ पढ़ते हैं, और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो सीखने वाले हैं, तो जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे पीछे वो पढ़ते हैं और फिर साथ साथ लिखते हैं। से ये क्या, तो हाज़िरी रहती है आप लोगों की। एक तो अल्लाह की दरगाह में हाज़िरी कि आप लोग क़यामत वाले दिन ये आपके काम आएगा, और दूसरी ये कि इससे अटेंटिव होता है स्टूडेंट, थोड़ी अटेंशन से पढ़ता है कि भाई उस्ताद पढ़ रहा है तो उस्ताद के साथ मुझे उसी तरह पढ़ना है, ठीक है। तो ये ज़रूर लिखा करें, इसमें बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करनी। अगर आप 60 साल के भी हैं, 70 साल के, मेरी स्टूडेंट है 75 ईयर्स की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इससे बड़ी एक स्टूडेंट भी मेरी मौजूद है, तो वो तो इस पर नहीं आती इतनी, लेकिन वो वहाँ बैठी पढ़ रही होती हैं, ठीक है।
لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، جو بالکل شرم نہیں کرنی ہے، کیونکہ تجوید ہم نے کسی نے ہمارے ملک میں یا ادھر ادھر کوئی پڑھانے والے یا اتنا شعور نہیں تھا، پڑھانے والے نہیں تھے. اب الحمدللہ شعور آ گیا، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو، مقدس عظیم کتاب کو ہم صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں. اس میں بالکل شرم کی بات آپ لوگوں نے نہیں کرنی. تو آپ لکھیں قیامت والے دن ہو سکتا ہے چھوٹی نیکی ہمارے کام آ جائے. ین، ین، یون، شن، 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 جن، جن، جن. ٹھیک ہے، یہ ہماری اس کی ریویژن ہو گئی. اور انشاءاللہ اب ہم پیچھے سے ساری ریویژن کر رہے ہیں. تو جب آپ روز ریویژن کریں گے، گروپ میں بلائیں لوگوں کو، یہاں پہ ویڈیوز موجود ہیں تو تاکہ سیکھیں سب، یہاں سے بچے سیکھیں، بڑے سیکھیں، کسی بھی ایج کے ہیں. تو بہت کوئک لرننگ ہوتی ہے آپ جب ریپیٹیشن کرتے ہیں اور مل کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، برکتیں بھی ہوتی ہیں اس میں، سکینت بھی اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں. قرآن ہے، قرآن کا حصہ ہے. حروف تہجی تو موضوع قرآن کا حروف تہجی ہی ہے، حروف الہجا ہی ہیں. ٹھیک ہے. الدرس الاول الحروف الہجائیۃ المفردہ، الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غا، غین، فا، قاف، کاف، لام. میں آواز چیک کرنا شروع ہو گئی، مجھے ہوا کہ کہیں سائلنٹ پہ تو نہیں ہے یہ، سوری. قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہاء، حمزہ، یا، ایک ہی چیز ہے یہ. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، ریوائز کر رہے ہیں میرے پیچھے الحمدللہ. یہاں پہ ویڈیوز موجود ہوتی ہیں، تو آپ جب چاہیں لیسنز، آپ کے لنکس دیے ہوئے سارے، اس پہ کلک کریں اور جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی جو آپ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. الدرس الثانی الحروف الہجائیۃ المرکبہ، الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، لام، الف، لام، لام، الف، لام، جیم، لام، الف، لام، جیم. اچھا، لام الف اور لام جیم میں نے کیوں دہرایا؟ دیکھیں مرکب میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پہلا لیٹر پورا پڑھ لیتے ہیں، اس کو اس کے جاتے ہیں اس کے مخرج پہ، اس کو پورا ادا کر کے اس کا حق دیتے ہوئے مرکب کہتے ہیں. ایک سے زیادہ جب لیٹرز آپس میں ملتے ہیں تو مرکب کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مرکبات بنتے ہیں وہ. اور آیات جو ہیں وہ کلمات سے، کلمات جو ہیں وہ حروف سے مل کر بنتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے آیت میں ہم نے یہی کرنا ہوتا ہے کہ ایک لیٹر جو ہے اس کو ادا کر کے اس کی تمام تر صفات کے ساتھ پھر دوسرے پہ جاتے ہیں. تو یہی انداز، جیسے لام الف میں پڑھا، لام جیم میں پڑھا. ٹھیک ہے. لام جیم، یعنی جو لام کا آخر میں میم ساکن آ رہا ہے اور جو جیم کا بھی آخر میں آ رہا ہے اس کو پورا ادا کرنا ہے. میم ساکن کو لام کے، لام میں جو میم ساکن آ رہا ہے اس کو ادا کرنے کے بعد ہم جیم پر آئے، پھر اس کو ادا کیا. ٹھیک ہے. ایک حرف کے بعد دوسرے حرف کے آواز میں نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا. لام الف، با، لام، با، با، لام، با، کاف، کاف، یہ باریک ہے. ٹھیک ہے. اور فا اس میں آ رہا ہے، اس کا ہمس واضح کریں گے. کاف، کاف، با، کاف، تا، کاف، الف،
با ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثا ألف با سين ياسين نون صاد تا ضاد سا طاء سا جيم تا حاء نون خاء يا حاء با جيم يا ميم با ميم نون ميم تا ميم ثا ميم با يا يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام با نون لام تا نون لام يا تا لام يا ثا لام نون با نون با نون نون تا يا نون يا ثا نون با ثا نون جيم حا خا حا ثا خا با جيم تا تا حا تا يا جيم با با خا تا تا ها با تا يا ها تا تا نون ها ها يا ها با اچھا جتنی یاد رکھیے گا جتنے زیادہ ریویژن ہوگی جتنا زیادہ آپ ریوائز کریں گے تو اتنے ہی الحمدللہ آپ لوگوں کے مخارج اچھے ہوں گے اور بہت تیزی سے آپ کی زبان چل پڑے گی. اس کے بعد جو پرانا غلط جتنا بھی سارا پڑا وہ خود بخود جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے اس میں سے ایکسنٹ میں سے نکلتا جائے گا. تو ایکسنٹ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ اور مخارج صحیح ہو جائیں گے, صفات صحیح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بہترین طریقے سے اللہ کی عظیم کتاب کو ادا کریں. ٹھیک ہے نا. با ہے الف با ہے میم دال ذال جیم دال خا ذال رو ز رو جیم رو خا ز یا رو تا ز سین شین شین لام سین لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد الف ظا الف عین غا غین. عین کی پریکٹس کیسے کریں گے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. یعنی نعبد بعد کریں میرے ساتھ شابش بعد. ٹھیک ہے.
बार बार जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आइन का मखरज उतना ही सुथरा होता जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा आइन का जो ये जो मखरज है ना, ये लोग पकड़ नहीं पाते, इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है ये जब आप, क्योंकि एपिग्लॉटिस है उसको आपने क्या करना है, जो हमारी जो बैक वॉल है हमारे जो थ्रोट की, उसकी तरफ आपको ऊपर उठा के वहाँ तक लेके जाना होता है, ठीक है। तो बादू बादू बाद विदाउट एयर, हवा इसमें खारिज नहीं होती, मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। आइन गौइन आइन जीम गौइन है बाइन या गौइन बाइन दाल تا غين ذال فا قاف واو قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را یا فا را یا را کے لیے بھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ گم رج جو ہے جو تھروٹ کی سائڈ پہ ہے نا، جہاں گم رج بالکل اینڈ ہونے والی ہوتی ہے وہاں آپ لوگوں نے لگانا ہوتا ہے زبان کا جو طرف اللسان ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ وہ لگاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ حصہ اس کا لگتا ہے، سمجھ لیں یہ آپ کی ٹنگ ہے، یہ حصہ آپ کا لگ رہا ہے وہاں پہ، تو یہاں اگر اوپر ہمارا یہ تالو ہے، یہ دانت ہے، اس کے پیچھے نون، نون کے پیچھے را کا مخرج ہے، تو تھوڑا کرو ہوتی ہے انسائڈ اوپر کی ظاہر طرف لسان کی طرف، یہ تھوڑا سا نوچ بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اسے ایئر جو ہے یہاں سے گزرتی ہے، رائٹ لیفٹ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں انحراف بھی ہے، اس میں تقریر بھی ہے، سب سے زیادہ خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس کو پریکٹس کرنے کے لیے میں نے بیسٹ آپ کو طریقہ بتایا تھا، الرا 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 الری الرا الری الرو الرو الرو، تاکہ آپ کی زبان جو ہے نا مخرج پہ لگنا شروع ہو جائے اور آپ کا مس نہ کرے۔ جو ہی زبان جو ہے مخرج سے ہٹ جاتی ہے تو ار کی بہت ساری رو ادا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے، یا فا رو یا فا فا یا ہے میم نون ہے تا میم تا حمزہ 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 حمزہ، الف واو یا نہیں پڑھا جائے گا، حروف علت ہے ہمیشہ میں بتاتی ہوں، صرف حمزہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سین حمزہ لام میم نون الف، ٹھیک ہے۔ بڑا مرکب ہے یہ، اس کو بغیر سانس توڑے ہوئے پاز دے ہوئے آپ لوگ اس کو وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب لام کا میم میم کے اس میں ملتا ہے تو پھر یہاں غنہ ہوتا ہے، لیکن جب ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی حرکت کے حساب سے اس کو پھر ادا کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا ذہن میں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم اس کے اوپر حروف المقطعات پہ، الدرس الثالث الحروف المقطعہ۔ اچھا، اس کو 6 کاؤنٹ، جو مد کا جو سائن بنے نا یہ سب 6 کاؤنٹس ہوگا، جو اور یہ جو الف صغیرہ بنی ہوئی ہے کھڑی حرکت، تو اسے 2 کاؤنٹ یہ مد اصلی سے کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلے پڑھتے ہیں، الف لام میم الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را کاف ها یا عین یا صاد طه طه طاسیم میم
तौसीन नहीं बोलेंगे, सीम मीम, क्योंकि नून जो है वो मीम के अंदर चला गया तो उसका कंप्लीट इदगाम हो गया उसके अंदर, ठीक है, तो इसलिए मीम बोला जाएगा। गुन्ने समेत तमाम तरसिफात समेत वो चला गया। जैसे नून और मीम दोनों में क्या है, जहर है, फिर इनमें तवस्सुत है, फिर इस्तिफाल है, इंफिताह, फिर इज़लाक, और दोनों में फिर गुन्ना की खूबी है। तो एक जैसी खूबी होंगी तो सब का सब वो बस मखरज का फ़र्क है, वरना ये दोनों आवाज़ें इकट्ठी हो गई, कंप्लीट मर्जिंग हो गई, नून की मीम में मुदगम हो गया, गुन्ना समेत उसमें चला गया, तो इसलिए नून नहीं पढ़ा जाएगा। सीम, सीम SEEM सीम, और फिर मीम, ठीक है, और मीम पे गुन्ना करेंगे। तौसीन, यासीन, सोद, हामीम। और ये सारे मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दी हुई है ना, अगर आप पीछे लेसन देखें, ठीक है ना। हामीम, आइन, सीन, क़ाफ़, ठीक है। दो इख्फा थे यहाँ पे, तो एक मोटा इख्फा था, यहाँ पहला वाला जो था बारीक था, क्योंकि नून साकिन जब आइन हमने खोला उसमें नून साकिन के बाद हमें सीन मिला था, और यहाँ पे सीन खोला तो नून साकिन के बाद हमें क़ाफ़ मिला, तो मोटा इख्फा था, ठीक है। क़ाफ़, नून। अच्छा, सूरह आल इमरान को और उसकी पहली और दूसरी आयत उसको पढ़ने के तीन तरीके हैं। पहला वक़फ़ का तरीका, उसमें वक़फ़ किया जाता है, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु, हमज़ा फतहा आप लोगों ने कहना है अल्लाहु, ठीक है। बाकी आयत तो कुरान पाक से आप लोग पढ़ सकते हैं, सिर्फ ये तरीका सिखाए कैसे पढ़ते हैं। पहला तरीका वक़फ़ का तरीका है जो मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका सुनिएगा रवानी का है, तीसरा भी रवानी का है। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु, मीम पे मैंने बजाय उसको साकिन उसका अदा करने के 6 जब उसे काउंट खींच लिया मीम को, तो मीम पे हमने फ़तहा डाल के और ये हमज़तुल वस्ल को ड्रॉप किया, उसे इस्मुल जलाला लफ्ज़ुल जलाला से जोड़ दिया। जब भी लफ्ज़ुल जलाला से पहले फ़तहा या दम आएगी तो मोटा पड़ा जाएगा, ठीक है। तीसरा तरीका अलिफ लाम मीम, अल्लाहु, मीम, अल्लाहु, ये नमाज 6 काउंट खींच के मी का मीम पहले मैं साकिन कर दिया था, दूसरे में हमने 6 खींच के उसे फ़तहा लगा दी थी, फ़तह उस पर डाल दी थी, तीसरे का सिर्फ 2 काउंट खींचेंगे, मी 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 मल्लाहु कर दिया हमने, ठीक है। तो ये तरीके हो गए हमारे पास। अब जो 5 मिनट रह गए इसमें कोशिश करेंगे कि अद्दर्सु राबी, और चौथा जो हमारा जो लेसन है वो, और साथ में इसका अल-हुरूफुल मुतहर्रिका, अल-हरकत, फ़तह, कसर, दम, इसको किस तरह अदा किया जाता है ये करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। हमज़ा फ़तह अ, हमज़ा कसर ई, हमज़ा दम उ, अ ई उ। अच्छा, 2 आवाज़ें सुनाती हैं आपको, एक हमारी अलजौफ से निकलती है, जो जौफ दहन होता है उससे निकलती है, वो आवाज़ है ए, सामने से निकाल रही हूँ, आपको फील होगी ए। और ये हमज़ा की जो आवाज़ है अक़सल हल्क से की साउंड निकलती है, आ की साउंड नहीं है, की साउंड है बारीक। हमज़ा फ़तह अ, हमज़ा कसरा ई, हमज़ा दम उ, अ ई उ, ह ही हु, आ ई, उ, ह ही, हु, गो, गी, गु, खो, खी, खु, को, की, कु, क, की, कु, ज, जी, जू। लंबा नहीं करेंगे, एक एक काउंट, ठीक है। यानी जा, जी, जू, ये नहीं बोलना हमने, मद नहीं बनानी। जा, जी, जू, शा, शी, शू, या, यी, यू, दो, दी, दू, ला, ली, लू, न, नी, नू, रो, री, रू, तो, ती, तू, तो, तू, तो, तू, तो, ती,
تو دے دی دو تے تی تو صو صی سو سے سی سو زے زی زو ظ ظی ظو ذے ذی ذو ث ثی ثو ف فی فو و وی وو بے بی بو م می مو. اچھا اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرا ساؤنڈ ہم نے ایڈ نہیں کرنی. بعض لوگ حمزہ ہا ایڈ کرتے ہیں, وہ آپ نے نہیں کرنا. جس مخرج پہ آپ ہیں صرف وہیں سے وہ لیٹر ادا ہوگا, ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ اس کی پریکٹس کریں, آگے پہنچائیں جتنا پہنچا سکتے ہیں, تاکہ آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. میرا یوٹیوب چینل ہے, اس پہ بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں, اور میرا فیس بک گروپ ہے, اس پہ بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں. پورا ہفتہ ایکچولی کلاسز رہتی ہیں, تو آپ یہاں ساری ویڈیوز موجود ہیں. جن کے لیے یہاں سہولت ہے وہ یہاں سے آپ کر لیں, تیاری کر لیں انشاءاللہ. تو چلیں ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سب سے, ہم سب سے قبول فرمائیں, اسے ہمارے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں. جنہوں نے ہمیں موقع دیا ہے, یاسمین نے, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ, اس کی پوری فیملی کے لیے, سب کے لیے, جو جو پڑھ رہے ہیں اس میں شریک ہو رہے ہیں, جن کی نظر پڑتی ہے, جو گزر جاتے ہیں, ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائیں, اور وہ بھی اس پہ ٹھہر کے اسے سیکھنے کی کوشش کریں. اپنے بچوں کو سکھائیں, اپنے ساتھ اپنے میٹس کو سکھائیں, اپنے رشتہ داروں کو, اڑوس پڑوس, پہلو کے ساتھی جو بھی ہے, ہر ایک تک پہنچائیں یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا, تاکہ جو پڑھے گا آپ کے ایک جملے سے کسی کے دل میں اتر گئی بات کہ ہم نے کلام اللہ جو ہے وہ سیکھنا ہے تجوید کے ساتھ, تو آپ کے وارے نیارے ہو گئے. وہ جب بھی پڑھے گا آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے, نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.